اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ نامہ اعمال سے متعلق چند باتیں سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی 3 بار پیشی ہوگی، 2 پیشیوں میں تو جھگڑے اور عذر ہوں گے، اور جب تیسری پیشی ہوگی تو نامہ اعمال اڑ کر ہاتھوں میں جا پڑیں گے، سو کوئی داہنے ہاتھ سے پکڑے گا اور کوئی بائیں ہاتھ سے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے کہ اپنا حساب خود کر لو۔ سورہ نور کی 24 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وہاں ہمارے تمام اختیار سلب کر لیے جائیں گے اور ہمارے اعضاء کو اختیار دیا جائے گا کہ ہمارے یہاں کے اعمال وہ بتائیں۔ بلکہ سورہ یاسین میں تو یہ بھی کہہ دیا اللہ نے کہ تمہاری منہ پہ، زبانوں پہ مہر لگا دوں گا، بند کر دوں گا انہیں، اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر تمہارے گواہی دیں گے کہ تم نے ان ہاتھوں سے کیا کیا اور تم نے ان پیروں سے کیا کیا۔ آپ سورہ یاسین کی 65 نمبر آیت پڑھیں، اس میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایماندار اپنے رب سے قریب کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تو اپنے فلاں گناہ پہچانتا ہے؟ وہ مقرر کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے ہیں، آج بھی چھپاتے ہیں، آج تیرے وہ گناہ بخشتے ہیں۔ پھر نیکیوں کا اعمال نامہ اس کو دیا جائے گا، لیکن اور لوگ جو کافر اور فقط زبان سے مسلمان تھے ان کے متعلق برسر عام پکارا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، تو ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ کرتے تھے کہ نام کے مسلمان تھے، کلمہ گو تھے نام کے، لیکن اندر ان کے ایمان نہیں تھا۔ قرآن میں بھی اللہ نے ایک جگہ یہ بات کہی کہ ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو ٹوکا، مطلب ایمان تو ہے، اس کے باوجود کہا کہ قلبی ایمان لاؤ۔ اللہ کو قلبی ایمان کی ضرورت ہے۔ آپ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانی پڑھنے سے آپ یقین کریں، یہاں تو آپ کا کام چل جائے گا، وہاں نہیں چلے گا۔ وہاں آپ کا یہ قلب بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب آپ کا کام بنے گا۔ یہ جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح حدیث۔ یہ اللہ نے جو اس حدیث میں بات کہی ہے کہ ہم نے تیرے گناہ وہاں بھی چھپائے اور ہم یہاں بھی چھپا رہے ہیں، یہی مغفرت ہے۔ مغفرت کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو۔ جن لوگوں کے اللہ نے یہاں گناہ چھپا لیے ان کی توبہ کی وجہ سے، وہاں بھی اللہ یہی کہے گا کہ آج میں نے تمہارے تمام گناہ چھپا لیے اور معاف کر دیے۔ نیکی اجاگر کرے گا، ان کا باقاعدہ اعلان کرے گا ایمان والوں کی۔ لیکن جن کے گناہ وہ نہیں چھپائے گا، انہیں اعلان یا بتائے گا، اور وہ کھربوں لوگوں کے سامنے کہ انہوں نے زنا کیا، انہوں نے شراب پی، انہوں نے بہنوں کو حق مارا، انہوں نے بیویوں پہ ہاتھ اٹھایا، انہوں نے فلاں کام کیا، انہوں نے فلاں کام کیا، ان کی اس لیے پکڑ ہے۔ ذلیل بھی ہوں گے اور پھر دوزخ بھی ملے گی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے گناہ گنوا کے اگر کسی کے معاف کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذلیل ہونے کے بعد معاف کیا گیا۔ گناہ گنوا کے کسی کو دوزخ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذلیل کرنے کے بعد پھر اسے دوزخ دی گئی، اور جس کے گناہ چھپا لیے گئے اس کی نیکی ابھار دی گئی، وہی اصل میں کامیاب ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے عزت دی بھی، ان کی عزت رکھی بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں دوزخ کے عذاب کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیوں روتی ہوں؟ میں نے کہا کہ دوزخ یاد آ گئی، اس لیے روتی ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 3 مقامات پر تو کوئی بھی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ایک تو میزان کے پاس، یہاں تک کہ پتہ چل جائے کہ عمل کی میزان ہلکی ہے یا بھاری۔ اللہ نبی بھی اپنے گھر والوں کے کام نہیں آئیں گے، دھیان سے سن لیں اس حدیث کو۔ دوسرے اعمال نامے اڑائے جانے کے جگہ، یہاں تک کہ جان لیں کہ اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں پڑتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، یا پیٹھ کے پیچھے سے آتا ہے۔ اور تیسرے پل صراط پر جو دوزخ کے درمیان رکھا جائے گا، یہاں تک کہ اس پر سے گزر جائے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب پل صراط کے بارے میں حدیث پاک سے بات ثابت ہے کہ باریک سے بال سے بھی باریک پل ہے، ایک جس پہ سے سب کو گزرنا ہوگا۔ جو دوزخی ہوں گے نیچے دوزخ ہوگی، کٹ کٹ کے نیچے گزرتے جائیں گے،
اور جو جنتی ہوں گے وہ پار کر جائیں گے اسے۔ مطلب وہاں یہ حال ہوگا کہ قیامت میں کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا نہیں، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، مطلب کچھ بھی وہاں اس خطرے میں رہیں گے کہ مانگ نہ لے کوئی ہمارے سے، کیونکہ وہاں کرنسی تو ہوگی نہیں، وہاں تو اعمال ہوں گے اور نیک اعمال کی کمی ہوتی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ کوئی مانگ لے ہمارے سے، اس لیے منہ چھپائیں گے، جاتا ہوا دیکھ کے ہی منہ پھیر لیں گے وہاں لوگ۔ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ قرآن سے ثابت ہے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ معصوم ہیں، ان کے کندھے خالی ہوں گے، وہ شفاعت کریں گے جو اللہ کی اجازت سے۔ وہ بھی ایک حدیث اور سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو ساری مخلوق کے روبرو الگ نکالے گا اور اس کے سامنے 99 دفتر کھولے جائیں گے، جن میں سے ہر دفتر کی لمبائی گویا حد نظر تک ہوگی۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ کیا ان میں سے کسی کا تجھے انکار ہے؟ کیا تیرے اعمال کی نگرانی کرنے والے اور لکھنے والے میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا خداوند کریم میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ ہاں ہمارے پاس تیری ایک خاص نیکی ہے اور آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مطلب جب وہ دیکھے گا نا میرے پاس تو سارے گناہ ہی گناہ ہیں، اور وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی عذر بھی نہیں کہ میں نے کیوں گناہ کیے، تب اللہ یہ بات کہے گا کہ تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور اس بندے سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے وزن کے پاس حاضر ہو۔ وہ عرض کرے گا خداوند ان دفتروں کے سامنے اس پرزے کی کیا حقیقت ہے اور ان سے اس کو کیا نسبت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور کاغذ کا وہ پرزہ دوسرے پلڑے میں، پس وہ دفتر ہلکے ثابت ہوں گے اور وہ پرزہ بھاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ مگر میں نے آپ کو بتا دیا قلبی ایمان چاہیے۔ سورہ حجرات ہے قرآن میں، 49 نمبر سورت، اس کی 14 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ یہ دیہاتی ہے، نبی تیرے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دے کہ اب یہ ایمان نہیں لائے، اب یہ اسلام لائے ہیں، ایمان تو ان کے دلوں میں ابھی راسخ ہی نہیں ہوا۔ تو جو قلبی ایمان ہے اس کی ضرورت ہے وہاں پہ۔ بخاری کی بہت مشہور حدیث ہے، پہلی حدیث، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح حدیث کہ تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے درست رکھیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ موت کے ٹائم جو ہے نا ہمارے جو اعمال ہیں ان میں اخلاص کے ساتھ اللہ لکھے۔ اپنے اعمال کو چیک کریں، کہیں کسی قسم کی کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا تو نہیں ہے، خوشنودی ہمیں بندوں کی حاصل کر رہے ہیں ہم یا اللہ کی کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اخلاص ہوگا تو آپ یقین کریں انہیں اللہ جو ہے وہ اسی طرح سے لے گا کہ ایک پرزے کو اس نے تمام دفتروں پہ بھاری کر دیا۔ لیکن اگر اخلاص نہیں ہوگا تو یہ آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ روئی کی طرح ہیں، مطلب ان میں وزن ہی نہیں ہوگا کچھ بھی۔ تو اس لیے اعمال کرتے ہوئے دھیان رکھیں کہ ہمیں کس طرح سے، کیونکہ اس دن اعمال تولے جائیں گے۔ سورہ اعراف کے 8 نمبر آیت میں یہ بات کہی اللہ نے کہ اس دن اعمال تولے جائیں گے اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے انہیں نجات دی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل کی 19 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ آخرت کی طلبگار ہیں وہ اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ ایسے نہیں آپ کو کلمہ پڑھنے سے، بلکہ سورہ حجرات ہی کی 2 نمبر آیت میں تو اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور یہ بخشے جائیں گے؟ ابھی انہیں آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ آزمانا ضروری ہے۔ سورہ حجرات ہے 49 نمبر سورت، آپ اس میں 2 نمبر آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا، جبکہ آپ کو اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہوگا اپنا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، حضور کی سنتوں پہ چلنا، تب آپ کو نجات ملے گی۔ کہہ دینے سے اگر نجات مل